بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں، اہم ترین اطلاعات۔ میں نے آپ کو بتایا پچھلے 2-3 ویڈیوز میں کہ NRO2 کا جنازہ نکلنے والا ہے، اور جنازہ بھی نکلے گا اور بڑی دھوم دھام سے نکلے گا۔ اور یہ جو پیش قدمی کی کوششیں کی جا رہی تھیں کہ ہم پنجاب حکومت بھی لے لیں گے، خیبر پختونخوا حکومت بھی لے لیں گے، گورنر راج نافذ کر دیں گے، ان ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی، چودھری شجاعت صاحب ادھر آ گئے ہیں، وہ ادھر چلے گئے ہیں، بہت ساری باتیں کنوے کی جا رہی تھیں، کچھ استعفے دیں گے، ہاشم ڈوگر صاحب کے معاملے کو بہت اچھالا گیا، یہ ساری۔ لیکن اب جو آپ کو میں خواب کے کچھ خبریں شیئر کروں گا، جس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ یہ واقعتاً بوریا بستر جو ہے وہ گول ہوتا جا رہا ہے اور لپیٹا جا رہا ہے۔ اور یہ کب لپیٹا جائے گا یہ ظاہر ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ NRO2 کا واقعتاً جنازہ نکلے گا اور بڑی دھوم دھام سے نکلے گا۔ اور شاید جب جنازہ نکلے تو کوئی کندھا دینے والا بھی نہ ہو، کندھا دینے کے لیے بھی مستعار لیے جائیں گے لوگ، خوشی خوشی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور شاید جو NRO2 کا جنازہ نکلنا ہے، شاید لوگ NRO1 کا جنازہ جو ہے وہ بھول جائیں کہ اس میں ان کرداروں کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو جو اس وقت موجودہ کردار ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اب ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے میچ، اور وقت آ گیا ہے، وقت آنے کے قریب ہے۔ بلکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے جس میں انٹیلیجنس اداروں کے لوگ بھی موجود تھے اور سینئر حکام موجود تھے۔ اس کی ڈیٹیلز اگر آپ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا ایجنڈا کیا تھا، لیکن جو 1-on-1 ملاقات ہے وہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1-on-1 ملاقات میں کیا ہوا ہوگا۔ اس کی ریزن ہے کہ خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم شہباز شریف اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کریں گے اور کسی سے مشاورت نہیں کریں گے۔ یہ بات انہوں نے کہہ تو دی ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ان کا کہنا کہ عمران خان صاحب اگر ہوتے تو کیا وہ بھی مشاورت کرتے، تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ وہ شاید مشاورت نہ کرتے، لیکن اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ اور یہ خود کوئی اور نہیں، کچھ آڈیو لیکس بھی ہو چکی ہیں، اور خود مسلم لیگ نواز کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے فائنل کرنا ہے، نواز شریف صاحب اپروول دیں گے، اور جس پہ انگلی رکھیں گے وہی آرمی چیف ہوگا۔ یہاں تک کہ بہت سارے معاملات، ایون کابینہ کے معاملات بھی پہلے ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ کابینہ نے کیا فیصلے کرنے ہیں۔ اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے مشیروں، معاونین اور کابینہ کے ارکان جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان کا الگ اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں سارے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور اس میں حکومت یعنی کہ شہباز حکومت پہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور باہر آ کے تو بتایا جاتا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اندر خانے یہ بلایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جناب اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے مفادات کا تحفظ کرے، اور کابینہ کے اجلاس میں پیپلز پارٹی اپنا تشخص بھی بحال کرے، اور وہاں پہ پتہ چلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت ہے، اور وہ شہباز حکومت کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ شہباز حکومت ان کی مرہون منت ہے۔ اور اس لیے شہباز حکومت یعنی کہ پرائم ایگزیکٹو، ظاہر ہے چیئر تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کریں گے، لیکن اب وزراء جو ہیں پیپلز پارٹی کے وزراء، جو پارٹی پالیسی ہوگی ان کو لے کے آگے بڑھیں گے، یعنی تیور بدلتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کی نوید جو سنائی جا رہی ہے، اور آنے والا جو سیاسی منظرنامہ ہے، سیاسی نقشہ ہے، اس طرف اب پاکستان پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور یہ ٹیمپو بنا رہے ہیں، اور وقت ضرورت کام آئے گا، اور یہ چیز آئی ہے۔ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مزید حصے لیے جائیں گے، کچھ معاونین لیے جائیں گے، یہ ایک بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے بڑی باتیں آنے والے دنوں میں آپ کو ملیں گی۔ اب فیصلہ ہو کیا رہا تھا جی، بہت ہی کوشش کی جا رہی تھی، تو جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی، اس میں یقیناً یہ معاملہ جو ہے زیر بحث آیا ہوگا،
اور زیر بحث کیا آنا ہے، شہباز شریف صاحب رجسٹ نہیں کرتے، جو نئی تقرری ہے اس کے بارے میں آج میری اطلاع کے مطابق باضابطہ طور پہ بات ہو گئی ہے کہ جناب یہ کب موو کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور کیونکہ وقت آ چکا ہے اور اس لیے اب اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا پی ایم آفس سے، پی ایم ہاؤس سے بھی آہستہ آہستہ تھوڑی سی کریز سے باہر نکل کے کوئی ہلکی پھلکی سنگل ڈبل سے لے کے شاٹیں واٹیں کھیلنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ جو لب سلا ہوا تھا، لب سلے ہوئے تھے، لب کشائی کا وقت آ گیا ہے، اور اب سمری کے بارے میں سوالات اٹھیں گے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ سمری کب اور کیسے آتی ہے اور کس ترتیب سے آتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے یہ سمری میں تو نہیں لکھا ہوتا، سمری میں تو صرف پینل ہی ہوتا ہے اور اس پینل میں سے پرائم منسٹر نے انتخاب کرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بتا دیا جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہ نام آئیں گے، اے بی سی ڈی نام آئیں گے، اور ان میں سے آپ فلاں کو آپ نے چیئرمین بنانا ہے اور فلاں کو آپ نے آرمی چیف بنانا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے کر لی جاتی ہے۔ لیکن اس میں اگین میں کہوں گا کہ ثوابدید ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی، ہولی سولی مکمل 100%، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آئین اور قانون اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈالتا، اور بے شک اس کے نتیجے میں 12 اکتوبر 99 ہی ہو جائے، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اب آتے ہیں ذرا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف، کیونکہ بہت پریشر ڈالا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ کہ جناب جو 63A کا فیصلہ تھا، جس کے بعد لوٹا کریسی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہترین اگر ججمنٹ میں سے کوئی ایک ججمنٹ آپ اٹھائیں پچھلے 4-5 سالوں میں، تو ان میں سے وہ بھی شامل ہوگی جو 63A پہ جو صدارتی ریفرنس آیا، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا۔ اور 63A آپ کو یاد ہوگا کہ فلور کراسنگ، یعنی کہ لوٹا کریسی، لوٹے بناؤ اور تختہ الٹو حکومت کا جو مرضی کرو، اور پارٹی، جمہوریت، اصول، اخلاقیات یہ سب ایک طرف رہ جائیں گے۔ اب 63A پہ فیصلہ دے دیا تھا کہ جناب لوٹوں کے جو ووٹ ہیں، جو پارٹی پالیسی سے انحراف کریں گے لوٹے اور لوٹے بنیں گے، ان کا ووٹ کاسٹ تو ہوگا، ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ جب یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو یہ اس سے اتنا بڑا ایک فائدہ ہوا کہ لوٹوں کی جو بے قدری ہے وہ بے توقیری شروع ہو گئی۔ اب لوٹے جو ہیں بن بھی جائیں تو ان کا ووٹ کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ووٹ کاسٹ شمار ہی نہیں ہونا تو ان کو خریدار کون ملے گا؟ تو لہٰذا لوٹوں کی خریداری جو ہے وہ بند ہو گئی تھی۔ اب یہی اصول جو ہے پنجاب مرکز میں تو انہوں نے نمبر پورے کر لیے، لیکن جب پنجاب میں یہ جو کام کیا گیا، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور چودھری پرویز الہی صاحب اور پارلیمانی پارٹی کاف لیگ اس کے ووٹ کینسل کر دیے، اور وہ کینسل کر دیے اس لیے کر دیے کہ چودھری شجاعت حسین جو ہیں پارٹی صدر، ان کی ہدایت کے برعکس، اور وہ خفیہ خط جو ڈپٹی اسپیکر نے لہرایا تھا چند لمحوں پہلے، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمزہ شہباز کی حکومت کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو اس دوران بہت زیادہ دھمکیاں شمکیاں بھی دی گئیں، کافی کچھ کیا گیا، پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، 63A پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جناب یہ کیسا قانون ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس پہ ریویو کرنا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، اور اس تفصیلی فیصلے میں مزید شکوک و شبہات جو تھے، مزید جو گنجائش تھی وہ بھی ختم کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا 63A پہ، یہ فیصلہ جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریر کیا ہے، چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب وہ اس اکثریتی فیصلے کے حامی ہیں، کیونکہ یہی فیصلہ ہے جو میجورٹی کا ہوتا ہے، وہی فیصلہ ہوتا ہے، باقی اختلافی نوٹ ہوتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ایک میڈیا میں ڈیبیٹ کے لیے تو چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ادروائز ان کی وقت کوئی نہیں ہوتی۔ تو جو فیصلہ سنایا گیا ہے جاری کیا گیا ہے 95 صفحات پہ مشتمل ہے، اور چیف جسٹس مارشل کے الفاظ سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کا کام جو ہے وہ آئین کی تشریح کرنا ہے، اور اس میں جو باتیں کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ منحرف رکن جو ہے وہ پارٹی ہدایت کے خلاف اگر ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، یہ مہر لگا دی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا۔ پھر یہ بھی کہ پارٹی ہدایات جو ہیں
اب وہ تھا اصل مسئلہ کہ پارٹی ہدایات کس سے لی جائیں گی. تو پارٹی ہدایات کے لیے پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کو سپریم مانا ہے سپریم کورٹ نے کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ سپریم ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہی حتمی فیصلہ ہوگا. پارٹی صدر کا فیصلہ حتمی نہیں ہوگا. اور پارلیمانی پارٹی کا پھر آگے انہوں نے بتایا ہے کہ کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین میں پارٹی ہدایات اور جو رول ہے وہ پارلیمانی لیڈر کا ہے، پارٹی صدر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اس لیے اراکین پارلیمان کو مکمل آزادی ہوگی، لیکن پارٹی ہیڈ جو ہے پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اور باقاعدہ طور پہ اس کا پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ کیا جائے گا اور پارلیمانی پارٹی کی کارروائی بھی محفوظ کی جائے گی. اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس پہ کیونکہ اس سے انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ جمہوریت مضبوط ہوگی اور جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، روایات بھی محفوظ ہوں گی، پارلیمان مضبوط ہوگا اس سے، کیونکہ اگر پارٹی صدر کو مانتے ہیں تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہے، پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی. صدارتی ریفرنس پہ جو جتنے بھی اعتراضات اٹھائے تھے وکلا نے وہ سارے کے سارے مسترد کر دیے گئے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے. اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پارلیمانی پارٹی میں اعتماد کھو دے تو اسے عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ دلیل دی ہے سپریم کورٹ نے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اگر پارلیمانی پارٹی میں اس کی میجورٹی نہیں رہتی تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے پارلیمانی پارٹی ہی اصل طاقت ہے اور اس کا ہیڈ جو ہے وہی اصل طاقت ہے. رکن اسمبلی کا پارٹی ہدایات کا ووٹ ڈالنا پارلیمانی جمہوریت کے لیے تباہ کن بھی ہے اور ارکان اسمبلی کے اظہار رائے کے حق کو وکلا محاذ کیس میں بھی تحفظ دیا گیا تھا. ارکان اسمبلی ووٹ کے معاملے میں پارٹی کے اندر بحث، اتفاق، عدم اتفاق کر سکتے ہیں. جب معاملہ ووٹ ڈالنے کا آئے گا تو پھر صورتحال مختلف ہوگی. یعنی وہ کہتے ہیں پارٹی کے اندر آپ جو چاہیں اختلاف کریں، لیکن جو پارٹی ڈیسائیڈ کر دے میجورٹی کے ساتھ تو پھر وہ پارٹی آپ نے سب نے وہی فیصلہ ماننا ہے. ووٹ ڈالتے وقت آرٹیکل 63A کے تحت پارلیمانی پارٹی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا. یہ دلیل دی گئی تھی کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے سے پارلیمانی پارٹی میں آمریت کو فروغ ملے گا. تو آمریت کو فروغ ملنے کی دلیل سے متفق نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالے گئے ووٹ کو شمار کرنا جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمان کرے کہ کتنی عرصے کے لیے ایسا رکن جو ہے وہ ڈسکوالیفائی رہے گا. تو یہ فیصلہ دیا گیا. اب اسی بنیاد پہ جو چودھری شجاعت صاحب کو تیار کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ آپ پارٹی صدر ہیں، کیونکہ انہی نے ایک خط لکھا تھا چند لمحوں پہلے اور وہ پہنچا دیا گیا تھا ڈپٹی اسپیکر کو. کیسے پہنچایا تھا؟ پوری پارلیمانی پارٹی بالکل لا علم تھی اور کسی رکن کو نہیں پتا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے وہ پنجاب اسمبلی کے ووٹوں کی گنتی سے کے بعد یہ کہا تھا. اس سے پہلے بھی وہ خط منظر عام پہ نہیں آیا تھا. لہٰذا یہ ایک بہت ہی ہو گیا ہے پانی، امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسی چیز ہو سکے گی. اب میرا خیال ہے کہ آگے چل چلاؤ کا کام ہوگا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سارے جو ہولز تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں. آنے والے دنوں میں اس کا مزید آپ اچھے نتائج دیکھیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اعلیٰ عدلیہ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، ان کو تگڑا کرنا چاہیے، اور وہ کتنے مشکل حالات میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. کچھ فیصلے آتے ہیں ان پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے لیکن مہذب انداز میں کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.